الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وقال تعالى في مقام آخر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم او كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و مکرم اساتذہ کرام، بالخصوص حضرت علامہ مفتی رضا المصطفیٰ صاحب مد ظلہ العالی و دیگر علماء کرام، طلباء کرام، الحمدللہ ہم اور آپ تربیتی نشست میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی نعمت عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں رب کریم ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے. یقیناً ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعلیم اور درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں اس کام کے لیے اور اس شعبے کے لیے منتخب فرمایا. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی خوب سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کے راہ پر آنا اور اتنی محنت اور لگن کے ساتھ پڑھائی کرنا اور اس کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ من جانب اللہ ایک خاص انتخاب ہے کہ اللہ ہی نے اپنے بندوں میں سے جسے بھی چاہا اس دین کے فہم کے لیے، سمجھ کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں دینی اداروں کی راہ دکھائی. تو لہٰذا جب یہ انعام ربانی ہوا
اور اللہ کا خاص فضل ٹھہرا، تو لازمی ہے کہ پھر اس کے تقاضے بھی ہوں، اس کے شرائط بھی ہوں، اس کے آداب بھی ہوں، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ جب بھی وہ فضل فرماتا ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی بیان فرماتا ہے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ بے شک اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرکی اور خوب آپ کو طیب و طاہر کیا، پھر فرمایا کہ واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام عالمین کی عورتوں پہ منتخب فرمایا۔ تو یہ رتبہ اور یہ فضیلت اور ان کی شان بیان فرمائی، پھر اگلی ہی آیت میں ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم اب اپنے رب کے حضور جھکی رہنا۔ تو پہلی آیت میں فضیلت بتائی، ان کا رتبہ بیان کیا، اور اگلی ہی آیت میں ان کو ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ اپنے رب کے حضور جھکی رہنا، وسجدی ورکعی، اور رکوع سجود کرنا۔ اسی طرح اکثر ایک آیت پڑھی جاتی ہے اہل بیت اطہار کی شان میں، آیت تطہیر جس کو کہتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تطہیر ہے کہ اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب مقام طہارت و پاکیزگی عطا فرمائے۔ تو یہ ان کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی، لیکن پھر اگلی ہی آیت میں ان کی بھی ذمہ داری بتائی۔ یہ تو آیت نمبر 33 ہے سورۃ الاحزاب کی، آیت 33 ہے۔ 34 میں اللہ نے انہیں بھی ذمہ داری بتائی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ یہ آیت نمبر 34 ہے، یعنی فوراً اگلی ہی آیت ہے۔ اس میں فرمایا کہ تمہارے گھروں میں، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں جو کچھ بھی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی جو باتیں کی جاتی ہیں، وذکرنا، اس کا ذکر کرو، یعنی اس کو دہراؤ اور اس کو ذہن نشین کرو۔ اسی سے پھر مطالعے کا تصور آتا ہے، تکرار، مذاکرہ، مطالعہ، اس کا تصور بھی اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ تو اصل جو بات سمجھانا مقصود ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ رکھا کہ جب بھی اس پروردگار نے فضیلت عطا فرمائی، کسی کو کوئی رتبہ اور مقام عطا فرمایا، تو پھر انہیں اللہ رب العزت نے ذمہ داری بھی عطا فرمائی، ذمہ داری بھی ان کی بیان فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی میں نے یہ آپ کو 2 مثالیں دی ہیں، کئی مثالیں ہیں ویسے تو، لیکن یہ 2 مثالیں ہم بطور مثال کے ذہن میں رکھیں تاکہ اس بات کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ چلیں طاق عدد کی وجہ سے ایک مثال اور دے دیتا ہوں تاکہ 3 مثالیں ہو جائیں، 2 ہو چکی ہیں، ایک مثال اور دے دیں۔ اور وہ بہت مشہور و معروف آیات مبارکہ ہیں، سورۃ الکوثر، اس میں بھی یہی قانون کی طرف اشارہ موجود ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا رتبہ ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت کا بیان ہے، مگر اگلی ہی آیت میں ذمہ داری بتائی، فصلی لربک وانحر، کہ جب ہم نے آپ کو یہ عطا کر دیا ہے تو اب آپ
فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے حضور نماز ادا کیجئے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ تو کوئی نہ کوئی ذمہ داری اللہ نے بیان فرمائی۔ عموماً آیتوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، اس انداز سے جب آپ قرآن کو دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو ایسی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں ملیں گی، احادیث کریمہ میں بھی نظر آئیں گی۔ تو لہذا اسی طرح سے ہم سب جو درس و تدریس اور تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں منتخب کیا اور ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ باوجود مشکلات کے، باوجود پریشانیوں کے، حالات سب کو معلوم ہیں، اور گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مختلف قسم کے کام کاج کریں، معیشت کو مضبوط کریں، معاشی مشکلات کو حل کرنے میں مدد دیں، لیکن اس کے باوجود بھی مدارس میں ایک بڑی تعداد دن رات، کوئی صبح میں، کوئی دوپہر میں، کوئی رات میں مصروف عمل ہیں۔ تو یہ خالص اللہ رب العالمین ہی کا انتخاب ہے کہ اس نے یہ دلوں میں محبت اس کی پیدا فرمائی۔ لہٰذا جب یہ ایک انعام ربانی ہے تو پھر اس کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا اور اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ اب ذمہ داریاں پھر بہت ساری ہیں، آداب بہت سارے ہیں، تقاضے اس کے بے شمار ہیں۔ ان میں سے چند اگر ہم تقاضوں پہ بات کر لیں کہ جو اصولی باتیں ہیں، باقی ضمناً ذیلی باتیں بہت ساری ہیں، تو کم از کم ان چند باتوں کو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حصول علم ہے، اس کے تقاضوں میں جو سب سے اولین ایک تقاضا ہے وہ جہد مسلسل ہے۔ ٹھیک ہے، محنت مسلسل چاہیے، کیونکہ اگر محنت ہی نہ ہو سرے سے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر محنت تو ہو لیکن مسلسل نہ ہو تو تب بھی کامل فائدہ نہیں ہے، پوری طرح فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہد بھی چاہیے اور مسلسل بھی چاہیے، جیسا کہ علامہ اقبال کے اشعار میں اس کا ذکر ملتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یقین محکم عمل پیہم، یہ پیہم کا مطلب ہے مسلسل، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ ٹھیک ہے، تو جو مردان حر ہوتے ہیں، مرد میدان بنتے ہیں اور کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہی نہیں بن جاتے، بلکہ آپ کسی بھی بڑے آدمی کی جب تاریخ پڑھیں گے، اور پڑھنی چاہیے، جتنے بھی بڑے نام ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے ناموں پہ خالی جھومنا اور وجد کرنا کافی نہیں، بلکہ ان کی ہسٹری اور ان کی تاریخ اور ان کے شب و روز کی محنتوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس سے پھر ہمیں جذبہ ملتا ہے اور مایوسی چھٹتی ہے، دور ہوتی ہے، اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو فلاں فلاں کے اتنے بڑے بڑے نام ہیں، مختلف شعبات میں، کوئی تحریر میں، تحقیق میں، کوئی تدریس میں، کوئی تاریخ میں، کوئی تفسیر میں، کوئی حدیث میں، مختلف دنیا بھر کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو اس میں جب آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو ان کی جہد مسلسل نظر آئی، محنت نظر آئی، کہ انہوں نے دن رات ایک کر دیے، تب جا کر کے اتنے بڑے رتبے اور مقام پر پہنچے ہیں۔ ابھی جب میرے لیے اعلان کر رہے تھے، غالباً علامہ فہد صاحب اعلان کر رہے تھے، تو یہ نام لیا انہوں نے استاذ العلماء محدث اعظم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب واقف ہیں، اور الحمدللہ ہمیں ان سے تلمذ کا یعنی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو اب یہ کتنا بڑا نام ہے، اہل سنت میں ہی نہیں بلکہ تقریباً دنیا بھر میں، علمی حلقوں میں، علمی دنیا میں بہت بڑا نام اور بہت بڑا حوالہ ہے آپ۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ میں دنیا کے فلاں کونے میں گیا
وہاں کی لائبریری میں بھی میں نے علامہ غلام رسول سعیدی کی کتاب کو پایا ہے. حضرت نے خود بتایا، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا بھر کا سفر کرتے تھے، انہوں نے مختلف جگہوں کا نام لیا اور بتایا کہ دنیا کے کونے کونے تک اللہ نے حضرت علامہ سعیدی کی کتابوں کو پہنچا دیا ہے. تو اب یہ ایک بڑا نام ہے اور ایک بڑا حوالہ ہے. تو جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں جہد مسلسل، تو کئی ایسی ہمیں مثالیں اور واقعات ملتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں اس میں سے. حضرت جب ہمیں پڑھا رہے تھے صحیح بخاری شریف دور حدیث میں، تو اس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج کل کے جو طلباء ہیں وہ کھانے پینے کے معاملات میں، مدرسوں میں جو کھانا پینا دیا جاتا ہے اس پہ نخرے کرتے ہیں اور وہ منہ بناتے ہیں. اس پر بات چل رہی تھی تو فرمانے لگے کہ اپنے بارے میں بتایا کہ جب ہم نے جو پڑھا اور جن حالات میں پڑھا، تو بندیال شریف میں استاد المناطق حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب جامع المعقول والمنقول رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے جو بھی علوم پڑھے اور حاصل کیے، تو اس دوران اس قدر مشکل وقت آپ نے گزارا کہ کھانے پینے کو کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی. بس یہ تھا کہ طلباء جو ہیں وہ اطراف کے گھروں میں کی طرف چلے جاتے تھے، روٹی مل جاتی تھی. گھروں میں جو خواتین ہوتی تھی وہ روٹی بنا کے طلباء کو روٹیاں دے دیتی تھی. کوئی طالب علم ادھر نکل گئے، کچھ طالب علم ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، تو روٹی لے کے آ جاتے تھے. باقی کھانے پینے کا سالن کا کوئی پتہ نہیں. پھر وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ روٹی لے کر کچھ روٹی اس وقت کھا لی، کچھ بچا کے رکھ لی اگلے وقت کے لیے، کہ صبح ملی تو دوپہر یا شام کے لیے رکھ لی. پھر فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کے لیے پھر ہم وضو خانے پہ چلے جاتے اور ٹوٹی کھولتے اور روٹی چباتے اور ہاتھ سے چلو سے پانی پی کے وہ روٹی کسی طرح اتار کے پیٹ بھر کے تیزی سے بھاگتے ہوئے سبق میں شامل ہو جاتے تھے. فرماتے اس طرح ہم نے وضو خانوں پہ، ٹوٹی پہ پانی چلو میں بھر کے روٹی کھا کے اس میں بھگو کے، فرماتے اس طرح ہم نے پڑھا ہے علم اور اس طرح ہم نے محنت کی ہے. یہ طلباء کو تربیت فرما رہے تھے. یہ سن کر ایک عجیب کیفیت ہو گئی طلباء کی کہ ہمارے اساتذہ نے اور اتنے بڑے وقت کے جید عالم نے، کہ جس کا آج دنیا میں حوالہ دیا جاتا ہے، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ، ان کی اپنی جو درس و تدریس کا انداز ہے، تعلیمی جو ان کی کیفیت ہے، وہ یہ رہی. بڑی حیران کن ہے یہ بات. اور خود یہ ان کے اس وقت کے جو کلاس فیلو تھے حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی تقریروں میں بعض جگہ یہ بتایا کہ ہمارے ساتھیوں میں علامہ غلام رسول سعیدی، ان کی کیفیت یہ تھی. تو یہ جہد مسلسل جب تک انسان کو حاصل نہ ہو، وہ صحیح معنی میں اس منزل پر چل نہیں پاتا. اس میں مسلسل لگے رہنا پڑتا ہے، جب جا کر کے پھر یہ علم حاصل ہوتا ہے. بڑی اس میں تھکاوٹ آتی ہے، بڑی مشقت بھی ہے. کوئی آپ میں بہت سے طلبہ ہوں گے دور سے آتے ہوں گے، کوئی قریب سے ہیں، کوئی دور سے ہیں، کبھی کوئی مشکلات ہیں، کبھی کوئی پریشانی ہے. لیکن یہ بہرحال کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم اور آپ یہیں سے آ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے بہت دور و دراز کے سفر کیے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جامع مسجد دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص جو ہے وہ غالباً مدینہ منورہ سے حاضر ہوا اور وہ شخص آیا اور حضرت ابو الدرداء سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے لیے آیا. تو حضرت ابو الدرداء کو چونکہ خود حیرت ہوئی تو فرمانے لگے کہ کوئی اور مقصد نہیں ہے تمہارا آنے کا دمشق میں؟ کہا نہیں کوئی اور مقصد نہیں. فرمایا کوئی تجارت کے لیے تو نہیں آئے تھے؟ کیونکہ لوگ ظاہر ہے دور دراز تجارت کے لیے بھی جاتے ہیں. کہا نہیں، تجارت کا مقصد بھی نہیں ہے. کہا تم خالص حدیث کے لیے آئے، حضور کی حدیث سننے آئے مجھ سے اتنی دور سے؟ کہا جی حضور میں واقعی حدیث سننے آیا، میں صرف حضور کی ایک حدیث لینے آیا ہوں جو کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ضرور آپ ہی روایت کرتے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام سے وہ حدیث آپ نے ہی سنی ہے، تو میں اتنی دور سے صرف آپ کے پاس آیا ہوں اور آقا کی حدیث سننے آیا. پھر حضرت ابو الدرداء نے اس کو بٹھایا اور حدیث رسول بیان کی. من سلک طریقا، یہ وہ علم کے یطلب العلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو علم کے راستے پہ چلا تو اللہ اس کو جنت کے راستوں پر چلائے گا.
جو بھی مفہوم حدیث ہے بہرحال، تو پوری حدیث انہوں نے بیان فرمائی. اور مچھلیاں سمندروں میں اس کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے. یہ جو پوری حدیث ہے طالب علم کی فضیلت پر، وہ حضرت ابو الدرداء نے اس کو بیان فرمائی. تو یہ اس سفر کے اندر کئی طریقوں کی مشقتیں بھی آتی ہیں. کبھی اساتذہ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، تو ڈانٹتے ہیں، دل تھوڑا مرجھا جاتا ہے، دل موڈ خراب ہو جاتا ہے. پھر بس انسان بھی سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب کل سے تو نہیں آؤں گا میں، یہ آج آخری دن ہے میرا، کل سے میں نے نہیں آنا. یہ دراصل آپ نہیں سوچ رہے، یہ آپ نہیں سوچ رہے، یہ شیطان نے اب محنت آپ کے اوپر شروع کر دی کہ وہ ایسے کمزور پوائنٹ تلاش کر رہا ہوتا ہے. اسے ایسے کمزور طالب علم ضرور چاہیے کہ جو کسی ڈانٹ ڈپٹ یا کسی آنے جانے کی مشقت یا ماں باپ کی کسی سرزنش پر پریشان ہو جائیں اور مایوس ہونے لگے، تو شیطان بھی اس مایوسی میں اضافے کا کام کرتا ہے اور پھر وہ آ کر انہیں مزید برگلاتا ہے. اس لیے کبھی بھی اس برگلانے میں آئے بغیر ہمیشہ اپنے ان بزرگوں کے بارے میں سوچئے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس امانت کو ہم تک پہنچایا ہے. آج ہمارے درمیان جو قرآن، حدیث اور شرح حدیث اور تفاسیر قرآن اور فتاوی کی کتابیں محفوظ ہیں، یہ پورا دین جو موجود اور محفوظ ہے، تو یہ اس کے پیچھے دراصل ان بزرگوں کی محنتیں ہیں. انہوں نے اپنے سینوں میں مسلسل محنت کر کے اس کو حاصل کر کے پھر ہم تک پہنچایا ہے. حضرت خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے الرحلہ فی طلب الحدیث، ٹھیک ہے، بڑی اچھی کتاب ہے. اردو ترجمہ اس کا غالباً ہوا نہیں ہے، بہرحال عربی میں ہی ہے، میں نے بھی عربی میں ہی دیکھا ہے اس کو. الرحلہ فی طلب الحدیث، اس میں انہوں نے حدیث کو، طلب حدیث کے لیے سفر کرنے والوں کا کیا احوال بیان کیا کہ ہمارے تاریخ میں ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے طلب حدیث کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے کتنا کتنا محنت کا سفر کیا اور کیسی کیسی مشقت اٹھائی. تو ویسے تو پوری کتاب بڑی زبردست ہے، لیکن میں ایک بات اس میں سے آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ میں بھی چونک گیا پڑھ کر، وہ واقعی بڑی زبردست بات ہے. انہوں نے ایک عنوان قائم کیا کہ ان بزرگوں کا بیان کہ جنہوں نے ایک حدیث کی خاطر اپنے علاقے سے دور و دراز کا سفر کیا اور جب وہاں پہنچے تو جس شیخ کے لیے سفر کیا تھا پتہ چلا کہ ایک دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے طلب علم میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آیا، کوئی ان کی جستجو میں خلل نہیں آیا. پھر انہوں نے وہ واقعات، چند واقعات بیان کیے کہ فلاں نے سفر کیا، فلاں نے سفر کیا، فلاں بزرگ کے پاس گئے، اور جب وہاں علاقے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ کسی کا جنازہ ہے. بھائی کون ہے یہ؟ پتہ چلا وہی بزرگ ہیں کہ جن کے ارادے سے آئے تھے، ہم اتنے دور سے سفر کر کے آئے تھے، اور پتہ چلا کہ ایک دن پہلے یا آج ہی صبح ان کا انتقال ہو. لیکن پھر بھی مایوسی نہیں ہے، دل میں مایوسی نہیں ہے، بلکہ دل میں اور لگن بڑھ گئی کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، کوئی بات نہیں. یہ کہہ کر جنازہ پڑھ کے یا دعا کر کے پھر آگے چلے گئے. اب اندازہ کریں کہ ہماری جو مشکلات ہیں، ان مشکلات کے آگے کیا حیثیت ہے. ان بزرگوں کی مشکلات کو پڑھنے سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری مشکلات کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. ہم بہت آرام دہ ماحول میں پڑھتے ہیں جناب. یہ ابھی اس وقت جو ماحول آپ کو ملا ہوا ہے نا، یہ اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا، ان بزرگوں کے دور میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم جس فرش پہ بیٹھے ہیں، جو بچھونا ہے ہمارا، پھر جو اوپر جو کچھ یہ زیبائش و آرائش ہے، اور یہ پانی، یہ کھانا، یہ پینا، یہ گھر، یہ آنا جانا، یہ دوست احباب وغیرہ وغیرہ، بہت ساری سہولتیں ہیں. تو اس لیے دوستو جود مسلسل بہت ضروری، اور اس میں کسی بات سے مایوس نہ ہو، کبھی نہ کسی ڈانٹ ڈپٹ سے، نہ کبھی کھانے پینے کی کمی سے، نہ کبھی مہنگائی کی وجہ سے، نہ کسی اور وجہ سے. مسلسل محنت چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے میں نے شروع میں آیت مبارکہ تلاوت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک طلب علم کے لیے روانہ ہوئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف، جو قرآن نے پورا ان کا واقعہ بیان فرمایا سورہ
کہف میں، سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے یہ واقعہ ان کا بیان فرمایا. تو انہوں نے تھوڑا سا ناشتہ لے لیا تھا، جو واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا. ٹوکری میں انہوں نے بھنی ہوئی فرائی کی ہوئی مچھلی تھی، وہ ناشتے کے طور پہ لے لی، اور اپنے ساتھ اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کو لے لیا اور یہ چل پڑے. کافی سفر کرنے کے بعد انہیں بھوک لگی تو اپنے شاگرد کو حضرت یوشع بن نون کو فرمایا کہ آتی غدا آنا، ناشتہ لاؤ. اب اگلی جو بات انہوں نے فرمائی ہے یہ ہے غور طلب، کہ وہ کہتے ہیں کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ ہوئی. نصب عربی میں تھکاوٹ کو کہتے ہیں. نصب کہتے ہیں دربا سے کوئی چیز نصب کرنا، گاڑ دینا. وہ جب جزم کے ساتھ پڑھیں گے نا نصب تو وہ الگ ہے، اور زبر کے ساتھ آپ پڑھیں گے نصب، صاد میں زبر لگا دیں گے تو مصدر بدل جائے گا، معنی بھی بدل جائے گا، اور اس کا معنی ہے تھکاوٹ ہو جان، تھک جان. اسی سے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، سمیع سے، نصیبہ ینصب نصبن سے، فَانْصَبْ فَاسْمَعْ کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہمیں اپنے سفر سے بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے. تو اس کی تفسیر میں علماء مفسرین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر طلب علم کا سفر تھا، اور اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہمیں اس سفر میں تھکاوٹ ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ طلب علم تھکاوٹ کے بغیر ممکن نہیں. یہ علماء نے اس سے مسئلہ اخذ کیا ہے باقاعدہ. اس کی تفسیر میں آپ دیکھ لیں، غالباً علامہ خازن نے بھی لکھا ہے، تفسیر خازن میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ اوروں نے بھی لکھا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ من طلب العلم، جس نے علم حاصل کیا اور اس نے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالا، اسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، تھکاوٹ نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ پھر اسے صحیح معنی میں علم حاصل نہیں ہو پائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فرمان سے یہ بات اخذ کی گئی ہے. حضرت امام نووی کی طرف ایک بات منسوب ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے فرمائی ہو یا کسی اور نے فرمائی ہو. امام نووی فرماتے ہیں کہ العلم یاخذ کلک ویعطی بعضہ، علم تم سے تمہارا سب کچھ لے لے گا، علم تم سے تمہارا سب کچھ لے لے گا، صحت بھی، ٹائم بھی، پیسہ بھی، آرام بھی، نیند بھی، یہ علم تم سے سب کچھ وصول کرے گا. العلم یاخذ کلک، علم تم سے تمہارا کل پورا وجود تم سے لے لے گا. ویعطی بعضہ، اور پھر جا کر کے اپنا بعض حصہ دے گا. یہاں کل خرچ کرنے پہ بعض ملے گا، اتنا مشکل سودا ہی ہے. کل کا کل قربان کریں گے تو بعض ملے گا. چنانچہ آگے فرماتے ہیں فمن اعطا بعضہ، فرماتے ہیں کہ پس جو شخص دے شروع سے ہی بعض خرچ کرے، یعنی کل خرچ کرنے پہ وہ راضی نہ ہو. فمن اعطا بعضہ، پس جو شخص اپنا بعض حصہ خرچ کرے، فرماتے ہیں کہ فلا یعطی شیئا، تو یہ علم اسے کچھ بھی نہیں دے گا، کیونکہ یہ علم تو بعض تک دے گا کہ جب کل خرچ ہوگا. تو اگر ہم ہی بعض سے آغاز کریں گے تو پھر اس سے کوئی توقع نہ رکھیے آپ. تو یہ بزرگوں کی ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے انرجی آتی ہے. یہ میں جو سمجھ پایا ہوں، جب بھی بزرگوں کی باتوں کو ہم پڑھتے ہیں، ان کی تاریخ میں، ان کے احوال زندگی میں غور کرتے ہیں نا، ایسی روحانی تاثیر ہے ان کی زندگی میں کہ ایک جیسے انرجی آ جاتی ہے، اور جیسے وہ ہمیں زندہ کر دیتے ہیں اور مایوسی کے بادل چھٹ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ان کو بھی پڑھیں اور اپنے علم کے ساتھ بھی ہمیں وفاداری کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ بات تھی جود مسلسل کے حوالے سے. اس کے بعد جو دوسری بات ہے جو عرض کرنی ہے مجھے، وہ ہے ادب کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ ہم یہ سب کچھ محنت کریں، سب کچھ سیکھیں، پڑھیں، حاصل کریں، اور ادب نہ ہو تو تب بھی سودا بیکار. یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو ادب بھی بہت ضروری ہے.
ادب اس کتاب کا بھی کرنا ہے جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس جگہ کا بھی ادب ہے جہاں علم حاصل کر، اور سب سے زیادہ ان اساتذہ کا ادب ہے کہ جس سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، جن سے ہم سیکھ رہے ہیں، ان کا ادب بہت ضروری ہے۔ ادب کے بغیر صحیح معنی میں ہم کامیابی کی امید نہیں کر سکتے، کیونکہ ادب ہی سے ساری چیزیں، ساری کامیابیاں وابستہ ہیں۔ کسی عربی شاعر نے ایک اپنے ربائی میں 4 اشعار پر مشتمل ایک ربائی میں معلم اور طبیب، کیونکہ طبیب اور معلم دونوں کا معاملہ ملتا جلتا ہے، معلم بھی ظاہر ہے کہ متعلم کو کچھ عطا کرتا ہے، نوازتا ہے، اسے اچھا کر دیتا ہے، سنوار دیتا ہے، اور طبیب بھی مریض کو اچھا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معلم اور طبیب کا ایک بڑا خوبصورت تذکرہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان المعلم والطبیب کلاہما، ان المعلم والطبیب کلاہما، اگر کوئی نوٹ کر رہے ہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ معلم اور طبیب یہ دونوں کے دونوں لا ينصحان اذا هما لم يكرما، کہہ رہے ہیں کہ یہ فائدہ نہیں دے سکتے اگر تم نے ان کی تعظیم نہیں کی، اگر ان کی تعظیم نہیں کی تو پھر یہ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ لا ينصحان، خیر خواہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کے سامنے اکڑ جائیں تو کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ نقصان ہوگا آپ کو۔ اساتذہ کے ساتھ بھی اسی طرح اگر آپ نے سلوک اچھا نہیں کیا پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا لم یکرما، جب ان کی تعظیم نہ کی جائے تو پھر وہ خیر خواہی نہیں کریں گے، وہ بھلائی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، یعنی مطلب ہے ان کی خیر کا تمہیں فائدہ نہیں ملے۔ پھر آگے اس کا نتیجہ نکالا انہوں نے، بہت زبردست بات کہی، فرماتے ہیں فاصبر لدائک ان اہنت طبیبہ، بس پھر اپنی بیماری پہ صبر کرو۔ اگر تم نے طبیب کی اہانت کرنی ہے، اگر طبیب کی توہین کرنی ہے تو پھر اپنی بیماری پہ صبر کرتے رہو، پھر اپنی بیماری کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ فاصبر لدائک ان اہنت طبیبہ، اپنی بیماری کے ساتھ گزارا کرو اگر تم نے اس کے طبیب کی توہین کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے کا وَاصْبِرْ لِجَهْلِكَ إِن جَفَوْتَ مُعَلِّمًا، اور پھر اپنی جہالت پہ بھی صبر کرو اگر تم نے معلم کے ساتھ جفا کرنی ہے، اگر معلم کے ساتھ بے وفائی کرنی ہے، معلم کے ساتھ بے ادبی کرنی ہے تو پھر اپنی جہالت پہ بھی صبر کرو۔ یعنی ادھر شفا اور دوا جو ہے بیکار ہو گئی، ادھر پھر تعلیم اور درس سب کا سب رخصت ہو جائے گا۔ تو اس لیے ادب بہت ضروری ہے۔ تو جو قرآن مجید کی آیت ہے جس میں فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ نارے جہنم سے۔ اس کی تفسیر میں ذرا دیکھیے گا، مولا علی کا ارشاد، یعنی کئی تفسیریں ملیں گی آپ کو، لیکن حضرت مولا علی کا جو ارشاد ہے وہ بڑا کمال ہے۔ سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ اپنے اہلی کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ نارے جہنم سے، کیسے؟ فرماتے ہیں ای ادبوہ وعلموہ، ادبوہ وعلموہ، فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں ادب سکھاؤ اور انہیں علم سکھاؤ۔ اب اس میں دیکھیے ادب پہلے بیان کر رہے ہیں مولا علی، علم بعد میں لا رہے ہیں، یہ نقطہ ہے اصل میں۔ ادبو پہلے فرمایا، علمو بعد میں فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ادب کا مقام بھی پہلے، علم بعد میں آئے گا، ادب پہلے۔ ابھی جو آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ کہف کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جس میں انہوں نے تھکاوٹ کا ذکر کیا، وہ آیت نمبر ہے آیت نمبر 62 سورہ کہف، آیت نمبر 62۔ اسی میں آگے آیت نمبر 66 جب دیکھیں گے آپ، یہ ادب کے تعلق سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہو گئی تو کس انداز سے حضرت موسیٰ نے ان کے سامنے تواضع اور ادب کا اظہار کیا۔ آیت نمبر 66 میں وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کروں؟ حالانکہ نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن چونکہ طلب علم کے لیے گئے نا، یہاں پر اپنا منصب ایک طرف کیا اور وہاں پر باقاعدہ جیسے جھک گئے،
اور قرآن کے ان الفاظ کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ هل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کروں، الا ان تعلمنی، کس بنیاد پر اتباع، آگے بنیاد بتائی، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس بنیاد پر کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیں، یہ بھی ادب ہے، ان تعلمنی مما، من تبعیض کا ہے، یہ بھی ادب ہے، من تبعیض کا ادب کے طور پہ لائیں، مما علمت، کہ آپ کو جو کچھ سکھایا گیا وہ سارا تو بہت ہے، آپ اس میں سے مجھے کچھ سکھا دیں، یہی استاد کا آگے ادب ہونا چاہیے کہ آپ کا علم بہت زیادہ ہے، اس میں سے کچھ عطا فرما دیجیے مجھے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے مما من تبعیضیہ یہ ادب کا اشارہ ہے، اور اتبع کا یہ ادب کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ادب بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر پھر وہی ہوگا جو شیطان کے ساتھ ہوا تھا، پھر وہ مردود ہو گیا، مردود بارگاہ ہو گیا۔ اس لیے اس کو ہمیشہ وہ کیا کہتے ہیں، ما سقط من سقط الا بترک الحرمت وما وجد من وجد الا بالحرمت، یعنی جس نے پایا جو پایا وہ حرمت و ادب سے پایا، اور جو گرا جب بھی گرا وہ ترک حرمت کی وجہ سے گرا ہے، ٹھیک ہے نا؟ علامہ زرنوجی نے غالباً تعلیم و متعلم میں یہ بات بیان فرمائی ہے، تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد بہت کمال ہے، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یا ایک عبارت کا میں کچھ ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ادب کی بات آئی ہے اس لیے۔ فتح رضویہ شریف میں سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بہت خوبصورت عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ استاد کے حق کو ماں باپ اور سب سے مقدم رکھے، استاد کے حق کو ماں باپ اور سب سے مقدم رکھے۔ پھر آگے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں اس سے پہلے بات نہ کرے، اس کی جگہ نہ بیٹھے، اس سے آگے نہ چلے، دروازے پہ دستک نہ دے اور انتظار کرے۔ یہ چند لفظوں میں بہت ساری باتیں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمیٹ دی ہیں۔ سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ باتیں ایک بات بھی کافی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ایک میں نے جہد مسلسل کی بات عرض کی آپ کے سامنے جو طالب علم کے لیے ضروری ہے، اور ایک ادب کی میں نے بات کی ہے، کتاب کا بھی ادب ضروری ہے، کتابوں کا بھی، اساتذہ کا بھی، ادارے کا بھی، ہر چیز کا ادب کریں۔ یہ نہیں کہ صرف استاد کا ادب کر رہے، کتاب کو ایسے ہی رکھ دیا۔ حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور یہ انہوں نے لکھا ہے، علامہ زرنوجی نے، تعلیم و متعلم بڑی زبردست کتاب ہے، یہ طلبہ کو پڑھنی چاہیے، اگرچہ نصابوں میں نہیں ہوتی ہے، بہت پہلے ہمارے انوار القرآن میں نصاب میں تھی تعلیم و متعلم، بعد میں یہ ہٹا دی گئی، لیکن یہ ہونی چاہیے۔ ابھی بھی ہمارے ادارے میں غالباً فیصلہ ہوا ہے کہ الگ سے اس کو کسی نہ کسی کلاس میں اس کو پڑھایا جائے گا، بھلے نصاب میں نہیں ہے لیکن اس کو پڑھایا جائے گا۔ یہ اچھا اس سال آ گئی ہے ماشاءاللہ سے، چلیں اس سال الحمدللہ شامل کر دی گئی ہے، ہم الحمد مسجد میں بیٹھے الحمدللہ کہ اس سال آ گئی ہے بھائی، لہٰذا اچھی بات ہے، تعلیم متعلم ہونی چاہیے، بہت زبردست کتاب ہے یہ۔ اچھا اگرچہ اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، لیکن طلبہ کوشش کریں کہ عربی میں پڑھیں اس کو، عربی میں پڑھنے کا بہت مزہ ہے اس کو، اس سے آپ کی عربی اچھی ہوگی، اور آسان ہے، کوئی مشکل عربی نہیں اس کی۔ تو بہرحال اسی میں وہ لکھتے ہیں کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شمس الائمہ کہلاتے ہیں، بہت بڑے امام احناف کے یہ، جن کی کتاب ہے المبسوط سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، کئی جلدوں میں کتاب چھپتی ہے یہ، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے وضو برقرار نہیں رہ پاتا تھا، تو رات میں جب وہ مطالعہ فرماتے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ 17 مرتبہ انہیں وضو کے لیے جانا پڑتا تھا، یعنی ایک مرتبہ وضو کیا آئے پھر جانا پڑا، پھر آئے پھر گئے، ایک پوری رات کے اندر انہوں نے 17 مرتبہ وضو فرمایا، صرف اس وجہ سے کہ میں اپنی اس کتاب کو بے وضو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ کتاب تھی، کوئی قرآن نہیں تھا، ہاتھ لگا سکتے تھے، وہ اجازت تھی۔ تو اس لیے یہ ادب کا جب یہ مقام آ جاتا ہے تو پھر علم خود بخود انسان کے دل و دماغ پر اترنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے غالباً حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کونوا فقیہا تقیا ولا تکونوا تقیا فقیا، فرماتے ہیں کہ فقیہ متقی بننا، متقی فقیہ نہ بننا، یعنی کہ تقوی پہلے ہی اپنا لیا ہے،
اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انسان ایک عجیب بے نیازی کی کیفیت آ جاتی ہے، تو پھر وہ صحیح معنی میں فقہ حاصل نہیں کر پاتا. اسے فرماتا ہے کونوا فقیہا تقیّا، فقیہ متقی بنو. پہلے ان علوم کو حاصل کر کے پھر اس کے ذریعے سے اپنے اندر تقویٰ اور جو بھی اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرو. بہرحال یہ ایک تصوف میں اس کی باریکیاں بیان کی جاتی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. ابھی صرف یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ادب ان تمام چیزوں کا ہمیں کرنا چاہیے. اب اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز اور وہ ہے علم کے تقاضوں میں کہ جتنا ہو سکے اس کو یاد کیا جائے، اس کو ذہن میں، کتاب میں یا کاپی میں، اور کاپی کی مدد سے پھر ذہن میں محفوظ کیا جائے، آپس میں مذاکرہ کیا جائے، مطالعہ کیا جائے، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا جائے. بہت سے طلبہ ہیں کہ جو بات چیت نہیں کرتے، علمی تکلم نہیں کرتے، تبادلہ خیال نہیں کرتے، وہ خاموش رہتے. ان کی سماعت بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ سننے کو پسند کرتے ہیں. اچھی بات ہے، سننا بھی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ تبادلہ نہیں کریں اور علم کو صحیح معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کریں، بولیں گے نہیں، تو یہ علم محفوظ نہیں ہوگا، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے اندر نسیان پیدا کرتی ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، طلبہ کو خاص طور پہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے. 3 چیزیں نسیان یعنی بھولنے کی بیماری پیدا کرتی ہیں. نمبر 1 گناہ، نسیان، معصیت، یعنی گناہوں کی وجہ سے انسان کے دماغ میں نسیان آتا ہے. آج کل گناہ بہت عام ہو گئے ہیں، آتے جاتے چلتے پھرتے موبائل میں ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے. اس لیے طلبہ کو موبائل کے استعمال میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، ورنہ نسیان پیدا ہوگا. پھر پتہ چلا ایک طرف آپ عالم بھی بن رہے ہیں اور نسیان بھی ہے. آفت العلم نسیان، علم کی آفت نسیان ہے، یعنی پھر کوئی فائدہ نہیں. تو ایک تو معصیت اور عصیان، یہ سبب نسیان، بھولنے کا سبب. اور دوسرا یہی ہے ترک مذاکرہ، یعنی اگر آپ نے آپس میں تبادلہ خیال اور ایک دوسرے سے اپنے علم کی تکرار چھوڑ دی تو سمجھ رہے ہیں کہ پھر علم کا زوال شروع ہوگا اور نسیان کی بیماری پیدا ہو جائے گی. تو یہ بھی علماء نے بیان فرمایا. اور تیسری چیز ہے کثرت مشاغل، مشاغل کی کثرت، الجھاؤ، ذہن کا ادھر ادھر الجھا ہوا ہونا. تو جتنا آپ کا ذہن ادھر ادھر الجھا ہوا ہوگا اتنا آپ کو نسیان پیدا ہوگا. اس لیے ان 3 چیزوں سے بچنا ضروری ہے، معصیت سے، گناہوں سے اور ترک مذاکرہ سے بچنا ضروری ہے، اور کثرت مشاغل سے، الجھنوں سے، الجھاؤ سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. تو تکرار پر بہرحال میں تو بات کر رہا تھا، یہ تو ضمناً پوری بات آ گئی. اصل بات میں کر رہا تھا کہ آپس میں بہت ضروری ہے، تبادلہ خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا علم جو ہے وہ بڑھے، اس کے اندر رونق پیدا ہو. جب تک ہم زبان سے بیان نہیں کریں گے ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ میں صحیح سمجھاؤں یا نہیں. کئی دفعہ ہم غلط سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو بیان کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ سارا ہی غلط ہے، اس لیے اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. علماء نے فرمایا، غالباً امام شافعی کی طرف یہ بات منسوب ہے، فرماتے ہیں العلم حرف والتکرار الف، العلم حرف والتکرار الف. علم ایک حرف اگر پڑھو تو تکرار الف ہونی چاہیے. الف مانے وہی کیا ہے، الف 1000، 1000، ٹھیک ہے. یعنی علم اگر ایک حرف ہے تو تکرار 1000 مرتبہ ہونی چاہیے. ایک مثال ہے، محاورتاً ایک بات فرمائی ہے سمجھانے کے لیے، مراد ہے کہ تکرار بہت زیادہ ہونی چاہیے. تو اس لیے آپس میں بہت زیادہ ضروری ہے تکرار کا ہونا، اور اس کے بغیر جو ہے وہ علم کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی. میں ایک مثال دیتا ہوں، چلیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیے کہ آپ اپنی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. بڑی دلچسپ بات تھی، تو ظاہر ہے کہ دلچسپی بڑھ گئی سننے والوں کی. فرمایا کہ میں اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. نمبر 1، ایک حصے میں آرام کرتا ہوں تاکہ جو جسم کا حق ہے وہ اس کو مل جائے. ایک حصے میں آرام کرتا ہوں، ایک حصے میں بیدار ہو کر عبادت کرتا ہوں، تہجد وغیرہ پڑھتا ہوں، اور ایک حصے میں دن بھر میں نے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث سنی ہے ان احادیثوں کی تکرار کرتا ہوں، ان کو دوبارہ دہراتا ہوں. میں
یہ جو ہمارے طلبہ میں تکرار کا رواج ہے یہ سنت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحابہ کرام کی، اور بھی صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں اس پر. ٹھیک ہے، تو یہ اچھی بات ہے، سنت بھی ہے اور اس علم کا تقاضا بھی ہے. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظے کی دولت عطا فرمائی، ان کے چادر کے اندر عطا فرمائی. فرمایا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلائیے، اور حضور نے انہیں حافظہ عطا کیا. صحیح بخاری کی جو حدیث ہے پوری، تو حافظہ تو آقا کریم نے انہیں عطا فرمائی دیا تھا، انہیں تو خطرہ ہی نہیں تھا کہ میں بھول جاؤں گا حدیث ہے. مگر پھر یہ تکرار کیوں کرتے تھے؟ یہ ذوق علم تھا، یہ علم کے ساتھ محبت تھی ان کی کہ راتوں کو بیدار ہو کے اٹھ کے وہ ان حدیثوں کو جو دن بھر سنی ہے اس کو دہرایا کرتے تھے. اس لیے ہمیں تو اور زیادہ اس بارے میں توجہ دینی چاہیے. ہمارا تو دور ہی غفلت اور نسیان کا دور ہے، اس میں تو بھول چوک عام ہو چکی ہے. اور بطور وظیفے کے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ بیان فرمایا جنہیں بھولنے کی بیماری ہوتی، بھول جاتے ہیں جو طلبہ، خاص طور پہ طلبہ کے لیے عرض کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کوئی وظیفہ بتا دیجئے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ 17 مرتبہ علم نشرح، جو سورہ علم نشرح ہے پوری، فرمایا کہ اس کو 17 مرتبہ پڑھیں. آپ رات کو سونے سے پہلے 17 مرتبہ پڑھیں، اپنے آپ پہ دم کریں اور سو جائیں. اور 17 مرتبہ صبح پڑھیں فجر سے پہلے یا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد. اس میں پانی پہ دم کر کے پی جائیں. اس کو رات میں بس پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کر لیں، اور فرماتے ہیں کہ صبح میں پانی پہ دم کر کے اس کو پی جائیں. یہ 17 مرتبہ ہی. فرماتے ہیں کہ حافظہ قوی ہو جائے گا. بہرحال میں نے ابھی تک جن جن کو یہ بتایا انہوں نے بتایا کہ بڑا فائدہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک تو قرآن کی آیتیں اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا قول ہے، تو ظاہر ہے ان کے مجربات ہیں، یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو درود شریف کی کثرت بھی رکھیں، پاکیزہ رہیں. اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہم بات ہے پاکیزہ رکھیں. ان معاشرتی اور موبائل کی الجھنوں سے دور رکھیں اپنے آپ. پھر آپ دیکھیے آپ کے علم کے اندر کیسی برکت اور رونق پیدا ہوتی ہے انشاءاللہ. درود شریف کی کثرت رکھیں. اور ابھی تو جو ہم یہ ماشاءاللہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ ماہ شعبان بھی ہے، ماہ درود و سلام بھی ہے. کیوں؟ علماء نے لکھا، حضرت علامہ علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ماذا فی شعبان، عربی میں ایک رسالہ ان کا بڑا شاندار ہے. یہ بھی اگر انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں، بڑا زبردست رسالہ ہے. ماذا فی شعبان، شعبان میں کیا کچھ ہے. تو انہوں نے اس کے اندر ایک جگہ لکھا ہے کہ شعبان کے مہینے میں، بلکہ نہیں، یوں لکھا کہ شعبان کے مہینے کا ایک نام شہر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک نام یہ بھی ہے ماہ درود و سلام. پھر آگے وجہ بتائی. فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو آیت درود ہے ان اللہ و ملائکتہ، یہ آیت اللہ نے شعبان میں نازل فرمائی. تو اس مناسبت سے انہوں نے بات لکھی ہے. تو بہرحال کوشش کریں کہ کثرت سے درود و سلام بھی پڑھیں، اس سے بھی حافظہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا، علم کے اندر رونق پیدا ہوگی. اور شعبانی کی نسبت سے چلے ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں، تربیتی نشست چل رہی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کیونکہ شعبان میں حضرت امام حنیفہ کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے، تو ان کی ذکر کو شامل کرنے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام اعظم سے پوچھا گیا بما بلغت ما بلغت، حضرت یہ جو آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں کیسے پہنچے آپ، یہ مقام اور رتبہ آپ نے کیسے پایا. سید امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، مختصر مگر زبردست جواب دیا. فرمایا کہ ما بخلت بالافادۃ وما استنکفت من الاستفادۃ. بس فرمایا کہ میں نے کسی کو سکھانے میں کبھی بخل نہیں کیا، جو بات مجھے معلوم جو میں نے بتائی. ما بخلت بالافادہ، افادہ کرنے میں، بتانے میں نے بخل نہیں کیا. وما استنکفت من الاستفادۃ، اور استفادہ کرنے میں نے کبھی تکبر نہیں کیا، سیکھنے میں کبھی تکبر نہیں، کبھی آر نہیں. تو یہ دو باتیں بھی بڑی اہم ہیں، افادہ اور استفادہ. اس کی برکت سے اللہ پاک علم کو بڑھا دیتا. بلکہ ایک اور جواب بھی دیا امام اعظم، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ کسی اور نے پوچھا کہ آپ کے علم میں برکت کیسے آئی، غالباً یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے علم میں برکت کیسے آئی. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جب بھی کوئی مسئلہ سیکھا یا جب بھی کوئی بات کہ جو میں نہ جانتا تھا وہ مجھے معلوم ہو گئی، تو میں نے اس پر الحمدللہ کہا. کیا کہا؟ الحمدللہ.
فرمایا کہ اللہ نے میرے علم کو بڑھا دیا. کہیے الحمدللہ, کیونکہ یہ بات بھی تو پتہ چل گئی نا آپ کو. تو کہتے ہیں جو بات پتہ نہیں تھی اس پہ میں نے الحمدللہ کہا, تو لہذا اللہ نے علم کو بڑھا دی. اس لیے اس میں ذکر و اذکار کا بھی بڑا دخل ہے جناب. کچھ روحانی تدبیریں بھی کرنی ہے اور کچھ ظاہری تدبیریں بھی اختیار کرنی ہے, کچھ شیطان سے بھی مقابلہ کرنا ہے, کچھ حالات سے بھی لڑائی کرنی ہے. یہ چومکھی لڑائی کہتے ہیں اس کو, ہر طرف کی لڑائی ہے یہ, اور ان سب سے لڑ بھڑ کر بیچ کا راستہ نکال کر اس علم کی منزل کو پانا ہے. تو اس لیے جتنا ہو سکے اس کا قرب حاصل کیجیے اور اہل علم کی اس مجلس کو جتنا ہو سکے پابندی رکھیے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ رضا المصطفیٰ صاحب کو, جنہوں نے ماشاءاللہ یہاں پر بہت اچھا ایک خوبصورت ماحول قائم کیا ہوا ہے دار ارقم کے نام سے, اور تربیتی نشستیں بھی یہاں پر منعقد ہوتی ہیں اور مختلف کورسز بھی ہیں, درس تصوف بھی ہے, مجلس علم بھی ہے, دارالفتاء بھی ہے, وغیرہ وغیرہ الحمدللہ. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ سب کو ایک اچھا ماحول عطا فرمایا ہے اور ایک اچھے آپ کو اساتذہ, ایک پوری ٹیم آپ کو عطا فرمائی ہے. تو جتنا ہو سکے ہم اس کی قدر کریں اور اس سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ بس اختتام پر یہ بات عرض کروں گا کہ جو موجودہ دور میں نئے نئے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں اس پر بھی ہم اپنے اساتذہ کی رہنمائی سے جیسا جیسا وہ بتاتے جائیں, جو کتاب بتائیں, جو رسالہ بتائیں یا اخبار میں آنے والے کالمز بتائیں, اس کو بھی ہم ضرور مطالعہ کریں, پڑھیں, تاکہ جو حالات ہیں اور جو موجودہ چیلنجز ہیں معاشی, سیاسی, اخلاقی اور دیگر اعتبار سے, تو ہمیں اس کے بارے میں بھی اویئرنیس اور شعور پیدا ہو اور ہم اس کے حوالے سے بھی تیاری کر سکیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں مختلف قسم کے فتنوں کا بھی سامنا ہے, چیلنجز کا بھی سامنا ہے. ابھی حالیہ دنوں میں جو سپریم کورٹ نے ختم نبوت کے حوالے سے انتہائی غلط اور انتہائی بیہودہ قسم کا فیصلہ جاری کیا, اور پوری ظاہر ہے کہ وطن عزیز میں تمام اہل ایمان کا دل اس کی وجہ سے افسردہ اور غمگین ہے اور لوگ شدید غم و غصے میں ہیں. تو اب یہ اس کے کیا پیچھے عناصر ہیں, وہ فیصلہ کیا ہے, اور اب اس کے بارے میں اس کی اوپر علمی کام کیا ہونا چاہیے, یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں جو پاکستان میں وقتاً فوقتاً چیلنج کی صورت میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. کیونکہ ہمیں اپنے وطن عزیز میں ایک چیلنج وہ ہے کہ جو سیاسی ہے وہ درپیش ہے, ایک معاشی ہے, اور ایک یہ اخلاقی اور ایک ایمانی ہے. یہ 4-5 اقسام ہیں چیلنجز کی. تو سیاسی تو آپ کو معلوم ہے جو کچھ ہو رہا ہے, معاشی بھی سب کو معلوم ہے, اس کے بارے میں چلے ہم کچھ نہ کچھ معلومات بھی رکھتے ہیں, بولتے سنتے بھی رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت اخلاقی ہے, جو بے حیائی کے راستے سے اس کو بے حیائی اور بد اخلاقی کی صورت میں معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے. کیونکہ جب قوم کے اندر بے حیائی عام کر دی جائے گی تو پھر ایمان اور ایمانی جو جذبہ ہے وہ سرد ہو جائے گا, اور انہیں غیرت ایمانی پھر ان کے اندر نہیں رہے گی, اور یوں پھر کوئی بھی فیصلہ کر دیا جائے ختم نبوت کا, ناموس رسالت کا, اس سے لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا. اس لیے بے حیائی اتنی عام کر دی گئی اور اس قدر بےہودگی پھیلا دی گئی موبائل کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, کہ لوگوں میں اب وہ ولولہ پیدا نہیں ہوتا, اب وہ جوش و جذبہ پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے سے بے حیائی کو کیسے ختم کیا جائے اور اس کے بارے میں کیسے آواز اٹھائی جائے, یہ بھی ہماری ذمہ داری. تو ایک یہ چیلنج درپیش ہے اس وقت, اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان و عقیدے کا جو چیلنج ہے ناموس رسالت کے حوالے سے, ختم نبوت کے حوالے سے, یا اور جو دیگر اس طرح کے سوشل میڈیا پر فتنے ہیں جو ایمان اور عقیدے کو ٹارگٹ کرتے ہیں, جس میں مرزا جہلمی اور دیگر ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے کہ ہمیں کس کس انداز سے کیا کیا پڑھنا چاہیے. اس کے بارے میں ہمیں وقتاً فوقتاً اگر یہاں پر اس کے لیکچرز ہوں تو وہ بغور آپ سنیں, یا جو اساتذہ ہیں ان سے رہنمائی حاصل کریں, تاکہ جو آنے والا وقت ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہو سکیں, اپنے آپ کو تیار کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام امور پر توجہ کرنے کی, ان تمام جہتوں سے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین ہمیں تیار کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے, اور ہمیں قرآن مجید کے ساتھ, حدیث نبوی کے ساتھ اور فقہ اور اصول فقہ کے ساتھ خاص طور پہ زیادہ وابستہ ہونے کی, اور اس کو پھر آگے لوگوں میں پہنچانے کی, پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے مطالعے کو
زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.